کہ اگر آپ ایک کامیاب ترین مذہبی انسان بننا چاہتے ہیں اور حقیقی سکون چاہتے ہیں، قبولیت چاہتے ہیں، تو نماز، روزے، ٹوپی، داڑھی، مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ساری زندگی ان 5 چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ نا مذہبی طبقے میں یہ جو دل کی کیڑ ہے نا، کیڑ یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 2 سال پہلے کسی عزیز سے، کسی جماعتی سے، کسی دوست سے کوئی کمی ہوئی، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، بھئی ہوئی، تو یہ کہاں کا مذہب ہے، کہاں کی دینداری ہے کہ 10 سال، 5 سال، 2 سال گزرنے کے بعد بھی دل میں میل ہی میل ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے، کیڑ ہی کیڑ ہے۔ آپ خاندانی معاملات میں دیکھ لیں کہ عجیب ہے، دل کی سختی کے معاملے، کڑ کے معاملے۔ اب جماعتی مذہبی تنظیمی زندگی میں دیکھ لیں کہ کیسے دل میں کڑ ہے، بغض ہے۔ یاد رکھیے بھائی، جس کے ہاں مذہب ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، نماز جس کے اندر اتری ہوتی ہے نا، وہ دل کا بڑا نہاتا دھوتا اور پاک صاف انسان ہوتا ہے۔ مائنڈ نہ کرنا، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، ہر بندہ استقبال رمضان کے موضوع اپنے اپنے مزاج کے مطابق بیان کرتا ہے، تو میں آپ کے گوش گزار کروں گا جی 100 میں سے 70 نمبر آپ کے پورے ہیں، باقی یہ جو 30-35 نمبر ہیں نا اخلاقیات معاملات کے، اس پہ بڑی کڑی نظر رکھیں۔ شیطان بڑا خناس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹا میری طرف دیکھ، کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو شیطان نے آپ کا کھاتا اور آپ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ جیسا بھولا انسان کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے حملہ کرتا ہے، آگے سے حملہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے داڑھی والے نو قابو کیویں کرنا ہے، اینو مسیتڑ نو قابو کیویں کرنا ہے، اینو دیندار نو قابو کیویں کرنا ہے، تو پھر دل کو گندا کر دیتا ہے، میلا کر دیتا ہے۔ تو میں اب دوسری بات شروع کرنے لگا ہوں، صرف میں نے آپ کو اجمالی طور پہ بتا دیا ہے، اگر دل میں کڑ ہے، غلاظت ہے، سختی ہے، پلیدی ہے، تو یہ ہماری عبادات کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں حدیث کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا پسندیدہ اور کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جس کا دل پاک اور صاف ہے۔ غلطی ہوئی، سرزنش کی، بات کی، دل صاف، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے جانا ہے۔ تو ہم نے دیکھا جی اگر کسی چاچے بابے مامے کے ساتھ کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو ہم ساری زندگی اس کو گھر میں نہیں آنے دیتے، کسی مولانا صاحب کے ساتھ ہو جائے تو ہم اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عجیب دلوں کی کیفیت ہو گئی ہے۔ بھئی اگر دل پہ عبادت نے اثر نہیں کیا تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ آمین کہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے، تو نے ہمیں مسجد والا بنایا ہے، مدرسے والا بنایا ہے، سنت حدیث والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نقی القلب، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ روشن دل عطا فرما دے۔ دوسری بات توجہ سے سن لیں، مذہبی طبقے میں دھڑے بازی بہت آ گئی، اینی دھڑے بازی، اینی تنظیم پرستی، اینی حزبیت، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہل۔ جس بندے کے اندر ایمان کی رتی بھی ہو نا، تقوی کا ایک قطرہ بھی موجود ہو نا، وہ اس قدر دھڑے باز نہیں ہوتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، رسول پاک علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جو بندہ ہم عقیدہ ہو، ہم مسلک ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ سنت ہو، دیندار بندہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے۔ تو یہ جو دھڑے بازی ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ اپنے دھڑے کا نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، صاحب تقویٰ ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ چاہے درجہ صدیقیت پر بھی فائز ہونا، میری طرف دیکھنا، ہم تعصب سے باز نہیں آتے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو میں نے آپ کو دوسری بات یہ کہنی ہے کہ بھائی ہم تعداد میں پہلے ہی بڑے تھوڑے ہیں، بیٹا توجہ رکھنا، چند باتیں رہ گئی۔ یہ نسور ہے، یہ بے برکتی ہے جو ہمارے دامن کو جس نے آلودہ کیا ہوا ہے۔ اور بھئی ہم تو تعداد میں پہلے ہی بڑے تھوڑے ہیں، کتنے ہیں؟
سچے کھرے مسلک والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے. میں فیس بک زیادہ نہیں دیکھتا، یوٹیوب نہیں دیکھتا، سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں الحمدللہ. لیکن اگر گاہے گاہے کوئی نظر پڑ جائے تو مذہبی لوگوں کی شرارتیں دیکھ کر اللہ کی قسم شرم کے مارے گردن جھک جاتی ہے. اتنی دھڑے بازی، استغفر اللہ، اتنی دھڑے بازی. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نبی علیہ السلام کو کئی حکم دیے ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. جس بندے کے اندر توحید ہے، جس بندے کے اندر سنت ہے، میرے نبی اپنے بازو اس کے سامنے بچھا کے رکھو. اور ایک جگہ فرمایا جن بندوں کے اندر توحید ہے، سنت ہے، تقویٰ ہے، اگر آپ نے ان کو اگنور کیا، ان کو دھتکارا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، تو میں نبوت چھین لوں گا اور ظالموں کی صف میں کھڑا کر دوں گا. یہ جو تڑے باز بندہ ہے نا، یہ ظالم ترین انسان ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم جو ہمارے ہم عقیدہ بھائی ہیں، جن کے بھائی عقیدے توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، دین والے ہیں، مسجد والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، تیسری بات ہے کہ یہ بھی بڑی خرابی ہے بھائی. یہ اگر میں باتیں آپ کو نہیں نہ بتاتا تو میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں. یہ مذہبی طبقے کا روگ آپ کو بتا رہا ہوں. دل بڑے سخت، بڑے کاڑے، بڑی کیڑ، چٹانگ دل ہے، ٹنو منو بغض، پرلے درجے کا تڑے باز. اور تیسری بات یہ، یار یہ کوئی زندگی ہے کہ ہر وقت بندہ دوسرے کے عیبوں پہ نظر رکھے، حسد کی آگ ہی اپنے منہ سے نکالتا رہے، نیتوں پر حملہ ہی کرتا رہے. بعض مذہبی طبقے میں واللہ ان کی زندگی ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھو، نیتوں پہ حملے کرو اور حسد کرو اور بہانے سے اس کی عدم موجودگی میں زہر اگلتے رہو. یہ دینداری ہے، یہ مذہب ہے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ ایک جنگ میں تھے، انہوں نے ایک بندے کو نا تلوار مار کے نا قتل کر دیا. اس بندے نے تلوار کھانے سے پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. انہوں نے پھر تلوار مار دی. وہ مجاہد جب واپس مدینے میں آیا تو صحابی نے بتایا غالب بن اسامہ میں ذہن تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میں نے پھر تلوار مار دی. وہ آپ نے میں لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا تھا پھر تو نے تلوار مار دی. فرمایا اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. 3 دفعہ آپ نے کہا قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، قتلتہ بعد ما قال لا الہ. اوہ لا الہ الا اللہ سن کر تو نے پھر اس پہ وار کر دیا. بتا جب وہ کل قیامت والے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو اللہ کے بارگاہ میں تیری کیا حالت ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس قدر زیادہ ندامت ہوئی، میرا اندر کہہ رہا تھا کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، میں کلمہ ہی آج پڑھتا. یار کسے دی نیت تے اینا حملہ، اینا حملہ، اینا حملہ. اندر وڑ کے تو ویکھ لے. اور پا تیرا جنہ کے اختلاف ہے انہاں کے اختلاف رکھ، دلیل دے بھئی ہے گل اس طرح گل ختم، کہانی مک گئی. بھائی جو لوگ دھڑے باز ہوتے ہیں، دل میں کیڑ رکھتے ہیں، اور جو لوگ یقین کریں لوگوں کی نیتوں پہ حملے کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں، عیبوں پہ، بھئی ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، آمین کہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایوب پہ پردہ پوشی اور لوگوں کی خوبیاں اللہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات سن لیں، 2 باتیں باقی رہ گئی. یہ رمضان کی تیاری بھی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. اور ادھر دیکھو، ورنہ بھائی اگر ہم اس طرح کے کام کرتے رہیں گے نا، دیکھو ہم اپنی جماعت کا نقصان کریں گے، مسجد کا نقصان کریں گے، مسلک کا نقصان کریں گے، دعوت کا نقصان کریں گے، اپنا سکون برباد کریں گے. اور اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں گے، تڑے بازی ہم میں نہیں ہوگی، ہم خوبیاں دیکھنے والے ہوں گے، عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والے ہوں گے، نیتوں پر حملہ کرنے کی بھئی کون سا دین اجازت دیتا ہے؟ اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں عبادت کا نشہ ہے. اور چوتھی بڑی قابل اہم بات ہے، یہ بھی مذہبی حلقے میں بعض بات دیکھنا پڑتی ہے
کہ اگر نیکی کر کے آپ کے اندر استکبار پیدا ہو گیا نا، استحقار پیدا ہو گیا نا، کہ آپ دوسروں کی حقارت کرتے ہیں اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی ساری عبادات کو کھڈے لین لگا دیا۔ کبھی اپنے علم پر تکبر نہ کریں، سجدے پہ تکبر نہ کریں، تہجد گزار ہونے کے پہ تکبر نہ کریں۔ آپ یہ مکتبہ اہل حدیث بھائی ابو بکر سے کتاب لے کے پڑھ لیں، تلبیس ابلیس ابن جوزی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ داڑھی والے بندے کو، مسجد والے بندے کو، ٹوپی رومال والے بندے کو، روزے دار نمازی کو شیطان کیسے کیسے قابو کرتا ہے، اور یہ بڑا ضدی دشمن ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت باعمل انسان ہیں، علم میں بڑی برکت ہے، نام میں بڑی برکت ہے، ادھر دیکھو کاروبار میں بڑی برکت ہے۔ آپ کو اس قدر زیادہ استکبار نہیں، استحقار نہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ آپ کے دل پہ تو کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ یاد رکھنا، 100 باتوں کی ایک بات کرنے لگا ہوں، پلے باندھ لیں، اور اس کے بعد میں نے آخری بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں، تو اندر جھانک کے دیکھیں۔ اگر تو اس دل میں غیروں کی حقارت ہے، مذاق ہے، ددکارنا ہے، تکبر ہے، تو آپ کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر آپ تہجد سے لے کے رات بستر پہ آنے تک سب نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور آخر میں یہی کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کو درجہ صدیقیت عطا کر دیا ہے۔ وہ جو صحیح اللہ کے ہاں بڑے ہوتے ہیں نا، وہ منہ سے بڑے بڑے بول نہیں بولتے۔ پانچویں اور آخری بات توجہ سے سن لیں، جو میں نے آپ کو اصل سنانی ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ایک آیت پہ عمل کرو، زندگی خوشگوار، درگزری کو لازم پکڑ لو، نیکی کا حکم دو، جاہل لوگوں سے اعراض کر کے رکھو۔ مذہبی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اپنے دل کا خیال رکھو، دل میں کڑ نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، بندے کو دھڑے باز نہیں ہونا چاہیے، حزبیت پرست بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کے بارے میں اپنا سینہ کشادہ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے، کسی کی نیت پہ حملہ نہ کریں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں، بہانے سے کسی کی غیر موجودگی میں حسد والا زہر نہ اگلیں، اعمال برباد ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، استکبار سے بچیں، لوگوں کی حقارت نہ کریں، استغفار کریں۔ پانچویں اور آخری بات، یہ وقت کی ضرورت ہے بھائیو، اپنے دل کی تنگی کو ختم کریں، سینے کی تنگی کو ختم کریں، اعلیٰ درجہ کے خیر خواہ انسان بنیں۔ او بھائی ہمیں تو کتے سے خیر خواہی کرنے کا حکم ہے، ہم جماعتی سے خیر خواہی نہیں کرتے۔ پوچھو علماء کرام سے، مفتیان فیصل آباد سے، اس بدکارہ عورت نے ایک کتیا کو پانی پلایا تھا، اللہ نے زندگی بھر کے زنا معاف کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا تھا۔ کتے کو بھی ہمیں فائدہ پہنچانے کا حکم ہے، چاہے جائے کہ میری ماں میرے رویے سے پریشان ہے، میں بیوی کو گالیاں دیتا ہوں، بھائیوں کا میں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کشادہ دل بنے، فراخ دل بنے، سینے اپنے کشادہ رکھے۔ اور بھائی ہم تو کافروں کو بھی فائدہ دینے آئے ہیں۔ یہ کتنا آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ جو ایک کافر سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر پر دم کیا تھا۔ اونچی بولے کس پر؟ ایک بات میں نے سمجھانی ہے، کس پر؟ اور جن کی نموز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ابناؤ سے آبا ہیں، وہ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے اپنوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اور سیاستدان سے اختلاف کرو، مولوی سے اختلاف کرو، جماعتی سے اختلاف کرو، کسی چھوٹے بڑے سے اختلاف کرو، آپ کو نہیں پتا کہ سب سے بڑی طاقت دلیل میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے۔ کوئی بد زبانی اور بدتمیزی سے بھی کبھی بہتری آئی ہے؟ کبھی دل کی سختی سے بھی لوگ بدلے ہیں؟ آپ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے، آپ کافروں پر قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، اس کافر سردار نے بڑا علاج معالجہ کیا تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک کے صحابی نے 7 دفعہ قرآن پڑھ کے دم کیا، اللہ پاک نے کافر کو بھی شفا عطا فرما دی۔ میں ہمسائے کا بھلا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کڑ ہے، ادھر دیکھیں، عجیب شریکہ ہے،
میں تھوڑا جا آسان لفظ کر کے تمہیں دس دیا مسلمانوں کے نال جنوں پنجابی چاہتے ہو نا اٹ کتے دا ویر کہ اینو بزتی کر کے چھڈنا ہے اے بارے دل صاف نہیں کرنا بھائی یہ جانوروں والی زندگی ہے یہ دورہ جاہلیت والی زندگی ہے